بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا عمل ابھی شروع بھی نہ ہوا تھا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار کا ایک اجتماع ہوا۔ یہ اجتماع دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا تھا، کیونکہ انصار یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ جانشین ہم میں سے کوئی ہوگا۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو آپ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہم کو ساتھ لیا اور ثقیفہ بنی سعدہ پہنچ گئے۔ آپ نے انصار سے گفتگو کی اور ان سے اس بیٹھک کا معاملہ دریافت کیا تو انصار نے دوران گفتگو مطالبہ کر دیا، ایک امیر ہمارا ہوگا اور ایک تمہارا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سب سے پہلا اختلاف تھا جو صحابہ کے درمیان خلافت پر پیدا ہوا۔ یہ انتہائی نازک اور اہم معاملہ تھا، کیونکہ اگر انصار کا یہ مطالبہ قبول نہ کیا جاتا تو اسلامی اخوت کو خود اپنے ہی ہاتھوں ختم کر دینے کے مترادف تھا، لیکن اگر انصار کا یہ مطالبہ قبول کر لیا جاتا اور انہیں مسند خلافت پر فائز کر دیا جاتا تو عرب کے دیگر قبائل بالخصوص قریش اس پر کبھی راضی نہ ہوتے اور وہ انصار کی خلافت کو کبھی تسلیم نہ کرتے۔ اس کے علاوہ انصار کے بھی دو گروہ تھے، بنی اوس اور بنو خزرج، اور ان میں بھی اس موقف پر باہم اتفاق نہ پایا جاتا تھا، لہٰذا یہ امر محال تھا کہ انصار میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فرمایا، یہ جائز نہیں کہ مسلمانوں کے ایک وقت میں دو امیر ہوں، اس طرح تو امور میں شدید اختلاف پیدا ہو جائے گا اور امت مسلمہ کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا۔ اس سے نہ صرف فتنہ و فساد شروع ہو جائے گا بلکہ سنت پر عمل بھی ترک ہو جائے گا۔ پھر آپ نے خود ہی تجویز دی کہ امراء مہاجرین جماعت میں سے ہوں گے اور وزراء انصار میں سے۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ تاریخی خطبہ بھی ارشاد فرمایا، یعنی ہم تمہارے فضائل و مناقب سے انکار نہیں کرتے، مگر قریش اور عرب کے دوسرے تمام قبائل کبھی بھی تمہاری خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور ویسے بھی مہاجرین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبتی تعلق بھی ہے۔ اور یہاں اس محفل میں عمر بھی موجود ہے اور ابو عبیدہ بھی۔ تم ان میں سے جن کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو تاکہ امت مسلمہ کا شرازہ بکھرنے نہ پائے۔ اس وقت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب حضرت ابوبکر صدیق کا یہ خطبہ سنا تو آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے اور آپ ہمارے سردار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح جانشین ہیں۔ حضور نے ہمیشہ آپ کو عزیز رکھا اور آپ کی رائے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی حضرت ابوبکر کی بیعت کی تو وہاں موجود تمام لوگ آپ کی بیعت کرنے لگے، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی بیعت کے بعد انصار نے بھی آپ کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے لوٹے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا عمل شروع ہوا۔ حضرت سالم بن عبیدہ سے مروی ہے، جب انصار میں سے کسی شخص نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک آپ میں سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ بس حضرت عمر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے کا تعلق ہے تو آپ کی بیعت کے متعلق مختلف روایات ہیں، اور معتبر یہی ہے کہ آپ نے بیعت میں تاخیر فرمائی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ جب تک قرآن پاک جمع نہیں کر لیتے اس وقت تک نماز کے سوا کبھی اپنی چادر نہیں اوڑھیں گے۔ پھر جب آپ بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو اس موقع پر آپ نے حضرت ابوبکر کے فضائل کا بھی ذکر کیا اور اس بات کا بھی برملا اقرار کیا کہ شروع میں ہم سمجھتے تھے کہ خلافت بنو ہاشم کا حق ہے، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے اس کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے جب آپ سے یہ الفاظ سنے تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا،
اللہ عز و جل کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و اقارب کو اپنے عزیز و اقارب سے بہتر جانتا ہوں۔ اس کے بعد آپ دونوں کے درمیان غلط فہمی دور ہو گئی اور دونوں ہستیوں کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو گئے۔ اس کے علاوہ بیشتر مورخین نے بیعت میں تاخیر کی وجہ باغ فدق اور وراثت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور وراثت کا مطالبہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، انبیاء کرام کے مال میں وراثت نہیں ہوتی، وہ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، البتہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے نفقہ لے سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی قسم، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں، مگر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں سے کچھ بھی تبدیل نہیں کروں گا، اور آپ کے رشتہ داروں سے ایسے ہی پیش آؤں گا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پیش آیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت میں تاخیر کو لے کر معاملے کو غلط رنگ دینے کی اور حضرت ابو بکر کو بھی اہل بیعت کی جانب سے غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، لیکن جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بردباری اور تدبر کے ساتھ اس معاملے کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کچھ لوگوں نے آپ کی منصب خلافت پر آواز اٹھائی تو آپ نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی اے لوگو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ میں نے تم سے یہ خلافت اس لیے لی ہے کہ مجھے اس میں رغبت ہے یا مجھے تم پر کچھ فوقیت حاصل ہے، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں نے خلافت کو خلافت کی طرف رغبت کرتے ہوئے یا تم پر یا کسی مسلمان پر ترجیح حاصل کرنے کے لیے نہیں لی، اور نہ مجھے کبھی بھی دن اور رات میں اس کا لالچ پیدا ہوا، اور نہ ہی میں نے چھپ کر یا اعلانیہ اس کا سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا، اور بے شک میں نے ایک ایسی بڑی بات کا کلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا جس کی مجھ میں طاقت نہیں۔ ہاں، اگر اللہ عز و جل نے میری مدد فرمائی، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ کسی اصحاب رسول کے لیے ہو جائے، اس شرط پر کہ وہ اس سے انصاف کرے، پس میں یہ خلافت تم پر واپس کرتا ہوں، اور آج سے میں بھی تمہاری طرح ایک عام شخص ہوں۔ اس خطبہ کے بعد آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور آپ 3 دن تک اپنے گھر سے نکلتے اور یہ کہہ کر واپس لوٹ جاتے کہ میں نے تمہاری بیعت کو واپس کیا۔ اس دوران مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے، ہم بھی آپ کو مقدم رکھتے ہیں، پس کون ہے جو آپ کو اس منصب سے ہٹائے؟ اور ایک اور روایت میں حضرت زید بن علی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے جب ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی تو مولا علی نے فرمایا، اللہ کی قسم ہم اس بیعت کو ہرگز واپس نہ کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہم میں سے ہر ایک پر مقدم رکھا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت ابو سفیان نے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آ کر کہا، تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا ایک چھوٹا سا گھر غلبہ پا گیا، اللہ کی قسم میں سواروں اور پیادوں کا ایک لشکر جمع کر سکتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، تم پہلے بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہو، لیکن تمہاری دشمنی ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکی، بلا شبہ ہم نے جناب ابو بکر کو اس منصب کا اہل پایا ہے۔ پس آپ نے نہ صرف حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا بلکہ امور خلافت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہر موڑ پر صدیق اکبر کے معاون و مددگار رہے۔ دعا ہے اللہ پاک ان عظیم ہستیوں پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے،
آمین۔